طبقہ چونکہ محرم کے اندر ایک تجارتی عنصر بھی شامل ہو گیا ہے متاسفانہ کہ مجالس تجارتی بنیادوں پر کمرشل بنیاد پر کروائی جاتی ہیں. پیڈ لوگ ہوتے ہیں، پیسے لے کے باہری فیسیں اور پیکج لے کے محرم کی مجالس پڑھتے ہیں. اور اسی طرح دیگر اور طبقات بھی ہیں جنہوں نے محرم سے کمانا ہوتا ہے، اور یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں یہ کسی اخلاق کے پابند نہیں ہوتے، یہ کسی ضابطے کے پابند نہیں ہوتے، فقط مومنین ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. خصوصاً پاکستان کے اندر جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے اس سے پہلے ہی محرم کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ہر طبقہ اپنے انداز سے تیاریاں کرتا ہے. ہماری حکومت محرم کی تیاری میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے میٹنگیں کرتے ہیں، نشستیں کرتے ہیں، بانیوں کو بلاتے ہیں، اور جو بھی امن و امان مملکت سے جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں. یہ ان کی تیاری ہے. لیکن عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام عزا برپا کرنے کے لیے مجالس کے انعقاد کے لیے جگہیں تیار کرتے ہیں، امام بارگاہیں تیار کرتے ہیں، اور مجالس کے انعقاد کے لیے انتظامات کرتے ہیں. ذاکرین و خطباء کو دعوت دیتے ہیں. ذاکرین و خطباء بھی تیاری کرتے ہیں مجالس جو پڑھنی ہے ان کے لیے، اور عرصے سے ہر طرح کے ذاکرین و خطباء اپنے اپنے مزاج کے مطابق محرم کی تیاری کرتے ہیں. عوام الناس بھی اسی طرح محرم میں آمادہ ہوتے ہیں، خصوصاً مومنین، شیعہ گرانے، خواتین اپنے اپنے طور پر مجالس میں شرکت کے لیے وقت کا تعین کرتے ہیں، اپنے معمولات کو اس طرح سے ترتیب دیتے ہیں کہ مجالس اور عزا میں شریک ہو سکیں. ایک طبقہ محرم میں ناامنی قائم کرنے کے لیے، محرم میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے اور محرم میں حرمت شکنی کے لیے تیاری کرتا ہے. جیسے پاکستان کے اندر متاسفانہ ایسا طبقہ موجود ہے، ناصبی ہیں، تکفیری ہیں، جو محرم آنے پر شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں کرب پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر اذیت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب ذکر اہل البیت ہوگا، ذکر امام حسین ہوگا، اور قاتلین و ظالمین پر لان و تان ہوگی. تو انہیں یہ چیز بری لگتی ہے، چونکہ ان کے دلوں میں اہل البیت کا بغض بھرا ہوا ہے اور دشمنان اہل البیت کی محبت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے. اس لیے انہیں یہ طریقہ پسند نہیں ہے. اس لیے وہ میڈیا کے ذریعے اور ہر ممکنہ طریقے سے محرم میں خلل ڈالنے کے لیے، محرم میں ناامنی ایجاد کرنے کے لیے، مجالس کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے اور باقی ہر طرح کا ناامن رکھنے کے لیے محرم کو وہ بھی تیاریاں کرتے ہیں اور تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے اس مختلف طبقات کے مختلف ذہنیت میں حکومتیں امن کے بہانے کوشش کرتے ہیں عزاداری کو محدود کریں اور عزاداروں کو محدود کریں. تو وہ امن کا بہانہ کر کے وہ بھی ایک طرح سے محدودیت ایجاد کرتے ہیں. ہر چند پنجاب میں پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جیسا اعلان کیا گیا ہے کہ عزاداری کے لیے رکاوٹیں ڈالنے کے بجائے حکومت سہولتیں دے اور تعاون کرے، تاکہ حکومت جو ہدف حاصل کرنا چاہتی ہے امن و امان، وہ پابندیوں اور رکاوٹوں سے حاصل نہیں ہوتا، تعاون اور مجالس میں سہولت کاری سے حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ تجربہ ہوا ہے، اس تجربے کو انہوں نے سمجھا بھی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پورے ملک میں یہ محرم
امن و امان سے گزرے، چونکہ ہماری حکومت کے لیے عزا یا امام حسین علیہ السلام کا ذکر یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اصل چیز امن و امان ہے کہ وہ قائم رہے، باقی جو کچھ ہوتا ہے اس سے ان کے اتنی سروکار نہیں۔ امن و امان کی ذمہ داری ہو یا محرم الحرام کے تقدس و حرمت کی ذمہ داری ہو، اور محرم الحرام میں عزا اور مقصد عزا، یہ تمام ذمہ داری مومنین پر طاری ہوتی ہے، انہیں ہی ذمہ دارانہ طور پر مجالس کا انعقاد کرنا ہے۔ ایک تو مجالس پورے اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ برپا ہوں، یہ مومنین خود حکومت کے ساتھ بھی مل کر اور اپنے طور پر زیادہ کوشش کریں کہ نہ امن والوں کو بہانہ ملے مجالس کو ڈسٹرب کرنے کا، اور نہ دوسروں کو جو تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، سال کے آغاز سے ہی تیاری کر لیتے ہیں کہ ہم نے محرم میں اپنی بڑاس نکالنی ہے، نفرت پھیلانی ہے اور فرقہ واریت پھیلانی ہے، انہیں بھی موقع نہ دیں۔ ذاکرین ذمہ دارانہ گفتگو کریں اور بانیان بھی ذمہ دار ذاکرین و خطباء کو دعوت دیں، اور مومنین بھی اس میں خاموش تماشائی کا کردار ادا نہ کریں، چونکہ جس فریق کی طرف سے بھی محرم کے اندر ناامنی پھیلائی جاتی ہے تو اس کا اصل ہدف پھر آخر میں مومنین ہی بنتے ہیں۔ پابندیاں لگتی ہیں تو بھی مومنین کے اوپر، مجالس بند ہوتی ہیں مومنین کی، اور باقی بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو آخرکار اس کا نقصان بلا واسطہ مومنین کو جھیلنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے نہ کسی ذاکر کو، نہ کسی خطیب کو، نہ کسی شاعر کو اور نہ کسی اور فریق کو موقع نہ دیں کہ محرم کے تقدس کے خلاف، محرم کی حرمت کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ ظاہر ہے مومنین اگر عکس العمل دکھائیں تو ہر چیز انجام پا سکتی ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ یہ جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں تو مومنین چونکہ عکس العمل نہیں دکھاتے، چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، انہیں جرأت مل جاتی ہے۔ اور ایک طبقہ چونکہ محرم کے اندر ایک تجارتی عنصر بھی شامل ہو گیا ہے متاسفانہ، کہ مجالس تجارتی بنیادوں پر، کمرشل بنیاد پر کروائی جاتی ہیں، پیڈ لوگ ہوتے ہیں، پیسے لے کے، باہری فیسیں اور پیکج لے کے محرم کی مجالس پڑھتے ہیں، اور اسی طرح دیگر اور طبقات بھی ہیں جنہوں نے محرم سے کمانا ہوتا ہے، اور یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں یہ کسی اخلاق کے پابند نہیں ہوتے، یہ کسی ضابطے کے پابند نہیں ہوتے، فقط مومنین ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جب ان کے غیر ذمہ دارانہ باتوں سے اور اظہارات پر مومنین بیزاری کا اظہار کریں اور ناپسندیدگی کا اظہار کریں تو اس وقت یہ باز آ سکتے ہیں، ورنہ کسی ضابطے میں یہ لوگ نہیں آتے۔ اور یہ بھی ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے دین کے اندر بھی، اور خصوصاً عزاداری میں، کہ مکمل تاجر طبقے کا قبضہ ہوتا ہے، مسلط ہوتا ہے عزاداری کے اوپر، خواہ وہ شیر مال بیچنے والے ہوں یا دیگر سروسز دینے والے ہوں، یا ممبروں پہ آ کے تجارتی گفتگو کرنے والے ہوں، یا تاجرانہ پیکج کے ساتھ آ کے مجلس پڑھنے والے ہوں۔ اب یہ عموماً مشکل یہ کھڑی کرتے ہیں۔ اس سال کا محرم خصوصاً بہت اہمیت رکھتا ہے، چونکہ اس سال ہمیں ایک نئی کربلا بھی ہم نے دیکھی ہے اور اس سے گزرے ہیں، اور وہ شہادت رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی قدس سرہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہے۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جو نقش قدم چھوڑا ہے، جو سرمشق امام علیہ السلام نے لکھی ہے، اسی کے مطابق رہبر شہید نے عمل کیا اور راہ خدا میں جان دی، اور ان کے ساتھ شہداء نے، اور بالکل ہر چیز تکرار ہوئی ہے کربلا والی۔ یزیدیت تکرار ہوئی ہے، البتہ یزیدیت ہر دور میں مقرر ہے، تکرار ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن کوئی قیام نہیں کرتا تھا امام حسین علیہ السلام کی طرح۔ جس طرح علامہ اقبال
وہ آرزو تھی، حسرت تھی کہ کوئی اس دنیا میں قافلہ حجاز میں، امت رسول اللہ میں، امت اسلامیہ میں کوئی کردار ایسا بھی ہو جو امام حسین علیہ السلام کی طرح قیام کرے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کہ قافلہ حجاز میں کمی اگر نظر آتی ہے، ہر کردار موجود ہے امت رسول اللہ میں، لیکن علماء ہیں، پیشوائیت ہے، حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، اور اہل علم ہیں، مدرسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قیام کرنے والا، یزیدیت اور ظلم کے خلاف قیام کرنے والا نہیں ہے، اور وہ آپ آج کی نسل کو میسر آ گیا ہے۔ اس لیے یہ نسل بہت خوش قسمت و خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا رہبر عطا کیا ہے، ایسا نظام عطا کیا ہے، جنہوں نے کربلا کو عملی کر کے دکھا دیا ہے۔ وہ لوگ جو کربلا کے قصے پڑھتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو کربلا کا میدان سجاتے ہیں اور اپنے امام کی اقتداء میں، پیروی میں اسی طرح جان دے دیتے ہیں اور دین بچاتے ہیں، دین کو زندہ کرتے ہیں، نظام ولایت کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اور علماء و ذاکرین و شعراء و خطباء انہیں اس موضوع کو زیادہ آج کی دنیا کے لیے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چند رہبر شہید نے جو قیام کیا ہے، جو قربانی دی ہے، تو مطلب ادھورا نہیں چھوڑا، کسی ذاکر خطیب کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ باقی کام وہ کریں گے آ کر، یہ تو اپنے ضمیر کی ذمہ داری انجام دیں گے اگر آج کی کربلا کا بھی بیچ میں ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر یہ سارے طبقات ذمہ داری کا احساس کریں تو محرم کافی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ ایک محرم کافی ہے زمین سے یزیدیت کا سایہ منحوس ختم کرنے کے لیے، اور زمین پر نظام الہی، نظام عاشورہ، نظام غدیر قائم کرنے کے لیے ایک محرم کافی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ محرم حسینی محرم ہو، اور وہ زینبی محرم ہو، وہ تاجرانہ محرم نہ ہو۔ تجارتی محرم آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور صرف لوگوں کی جیبیں بھرتی ہیں، باقی کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ یزید پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ کسی ستمگر پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن زینبی محرم ہو، حسینی محرم ہو، تو پھر یزید اور یزیدی نظام پر اثر پڑتا ہے، وہ ختم ہوگا۔ اور یہی محرم ہم نے دیکھ لیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ما ہارچ داریم السید الشہداء داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امام حسین علیہ السلام کے طفیل اور امام حسین علیہ السلام کے توسط سے اور صدقے سے ہے، یعنی ہم نے کربلا سے، انہی مجالس سے انقلاب سیکھا ہے، انہی مجالس سے یزیدیت کا مقابلہ سیکھا ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا دنیا میں کون ہے جس میں یہ جرأت تھی کہ وہ ٹرمپ کے مقابلے میں، امریکہ جیسے ستمگر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا، جس کا سن کر ٹانگیں کانپتی تھی لوگوں کی، پنڈلیاں کانپتی تھی لوگوں کی، جس کا نام سن کر سر جھک جاتے تھے۔ امریکہ کا صدر، امریکہ کی فوج، امریکہ کا اسلحہ، اس کے سامنے کسی کی جرأت ہے؟ بڑے بڑوں کی جرأت نہیں تھی، لیکن بالآخر کربلا کے میدان سے بنے ہوئے اور ذکر کربلا سے تربیت یافتہ وہ کھڑے ہو گئے اور جان دی، کربلا کے شہداء کی طرح جان دی، اور آج کے یزید کو جو بدرجہ زیادہ طاقتور تھا اس کو ذلیل بھی کر دیا، اس کو سرنگون بھی کر دیا۔ اور یہ ابھی تسلسل ہے، انشاءاللہ عنقریب یہ یزیدی نظام بھی صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور الہی نظام، ولایت کا نظام، اس کا پرچم پوری دنیا پر لہرائے گا۔ یہ زندہ کربلا ہے جو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، مشاہدہ کیا ہے، اور اس کا ذکر اگر مجالس میں نہیں ہوتا تو یہ مجالس جو آج کی کربلا اور آج کی قربانیاں اور آج کے زمانے کا اس میں ذکر نہ ہو تو یہ مجالس تجارتی ہی ہوں گی، یہ حسینی مجلس نہیں ہوگی، یہ اہل البیت کی طرز کی مجلس اور اہل البیت کی پسند کی مجلس نہیں ہوگی۔
ہماری دعا ہے، آرزو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ مومنین کو توفیق عطا فرمائے اور وہ پاکستان کے اندر اس آمادگی کے ساتھ محرم برپا کریں کہ امن و امان بھی قائم رہے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی کربلا بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، تاکہ ہر ملک اور ہر مملکت اور ہر قوم اور ہر ملت کے اندر جذبہ حسینی، شجاعت حسینی و غیرت حسینی زندہ ہو۔ یہ مجالس کی ذمہ داری ہے، یہ مجالس کا فریضہ ہے، یہ مجالس برپا کرنے والوں کا، کروانے والوں کا، شرکاء کا یہ فریضہ ہے، اور اس کے لیے ملت پاکستان آمادہ ہے آج کی کربلا سننے کے لیے اور یزیدیت کے خلاف قیام کے لیے، جس کا مشاہدہ اور جس کا ثبوت پاکستانی قوم نے مینار پاکستان 13 جون کو محرم کے آمد پر پیش کر دیا ہے کہ وہ اس کربلا کو چاہتے ہیں، اس کربلا میں آنا چاہتے ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اب اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا تو وہ ظاہر تاجر طبقہ جس طرح اس نے دین کو متاثر کیا ہے، اسی طرح مجالس کو بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ان مجالس کے امن و امان کے ساتھ برپا ہونے کے لیے اور بامقصد عزاداری و بامقصد مجالس کے لیے اللہ تعالیٰ مومنین کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔